بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور اسے اپنے فرینڈز فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آج کا ہمارا کورس کوڈ 826 ایم ایڈ ایلیمنٹری ایجوکیشن، جس میں ہم پڑھیں گے ذہنی نشوونما پر اثر انداز ہونے والے عوامل، فیکٹرز دیٹ افیکٹ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ۔ زبان کی بلندگی کا انحصار پیدائشی قابلیت اور ماحول پر ہوتا ہے۔ جبکہ بہت سے بچے موروثی ذہین ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگوں اور چیزوں سے سیکھتے ہیں۔ اس حصے میں ہم ذہنی بلندگی پر اثر انداز ہونے والے عناصر کا ذکر کریں گے۔ اس میں جو سب سے اہم کمپوننٹ ہے وہ ہے کھلونے۔ بچے کسی مہنگے کھلونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 2 یا 3 سال کا بچہ غیر کی مختلف چیزوں سے کھیلتا رہتا ہے۔ وہ غیر ہی میں اپنے کھلونے بنا لیتا ہے۔ کسی الماری کے دراز نکال لیے، برتنوں سے کھیل لیا، باپ کی اینک لے لی، ماں کا دوپٹہ لے لیا اور اس کی ایڑی والی جوتی سے کھیلنا شروع کر دیا۔ غرض یہ کہ اس کے کھیل کے سامان غیر میں موجود ہوتے ہیں یا پھر میسر کھلونوں سے ہی کھیل لیا۔ بہرحال بچے کی بہت ساری تفریحات ہوتی ہیں جن سے بچہ تسلی حاصل کرتا ہے، وہ اس سے کھیل لیتا ہے اور اسی سے ہی وہ سیکھتا ہے۔ 3 سال کا بچہ پزل کھیلنے سے پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس عمر کے بچے کے مطابق کھلونا دیں یا کھیل دیں تو وہ خوشی خوشی اسے گلے لگائے گا۔ کچھ کھلونے بچوں کو رنگوں، لفظوں، شکلوں اور نمبروں کی پہچان بھی کرواتے ہیں، اور کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں جو کارڈز کی صورت میں ہوں یا بلاک وغیرہ، جن کا تعمیر کیا، پھر گرا دیا، پھر بنایا، یعنی اس سے بچہ بہت جلدی سیکھتے ہیں۔ بچے پہلے چیزوں کو پرکھتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں یعنی ٹٹولتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ کر، غرض انہیں اس چیز کی مکمل پہچان ہوتی ہے کہ یہ کہاں کھلتی ہے، کیسے دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے، اور اس طرح کرنے سے ہی بچہ اپنے سوالوں کے جواب حاصل کر لیتا ہے، اور اس طرح بچوں پر کھلونوں سے بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے ٹیلی ویژن۔ ویسے تو یہ بچے کی زبان سکھانے میں کوئی مدد نہیں دیتا، کیونکہ بچہ ایک سین کے بعد دوسرے سین کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ ٹیلی ویژن میں کسی بات کو دہرایا نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر والدین بچوں کی مدد کریں تو یہ کارآمد ہو سکتا ہے، لیکن اگر ان کے والدین بہرے ہیں تو پھر ٹیلی ویژن کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بہرحال پھر بھی طرح طرح کی خبریں دیکھ کر اور سن کر بچے کا آئی کیو لیول بہت بڑھ جاتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ کسی نہ کسی طرح سے، یا اس کی جو تعلم کا عمل ہوتا ہے اس میں کسی نہ کسی طرح سے ٹیلی ویژن اس کی آئی کیو لیول کو ضرور متاثر کر رہا ہوتا ہے اور اس کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ پھر اس میں جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ اس کے والدین ہیں، یعنی پیرنٹس ہیں، جو بچے کے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ اصل میں والدین ہی بچوں کے استاد ہوتے ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو ہوشیار اور لائق بنائیں تاکہ وہ ہر بات کو سمجھ سکے۔ والدین بچوں کے رہنما ہوتے ہیں، اور اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ بچوں کو اصلاح مشورہ دیں اور اپنے ماحول کے مطابق انہیں اسکول جانے کے قابل بنائیں تاکہ وہ اسکول میں دیے گئے ہر سبق کو سیکھ سکیں۔ اس کے لیے بھی مختلف کھیلوں کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے جو صرف والدین ہی کر سکتے ہیں۔ والدین اور بچوں کا رابطہ پیدائشی ذہانت کا ہے۔ اسکول جانے سے پہلی عمر میں بچے پر غیر کا ماحول اور والدین کا سلوک اثر انداز ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک حقیقت ہے کہ ابتدائی سالوں میں بچے کی ذہنی نشوونما پر والدین بے حد اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر جو اس کا اگلا اہم پوائنٹ ہے وہ ہے شخصیت اور سماجی نشوونما، پرسنالٹی اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ۔ اس میں ہم دیکھیں کہ بچے کی شخصیت اور اس کی شخصیت پر جو سماجی نشوونما ہے وہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، یا اس کی سماجی نشوونما میں اس کی شخصیت کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی بچے کی شخصیت ہی سماج کا حصہ ہوتی ہے اور سماج بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں شخصیت کے نظریات کیا ہیں۔ شخصیت کسی بھی انسان کی عادات، صلاحیتوں اور اس کے جذبات، رویوں، آراء، اعتقادات، وقوفی سٹائل، کردار، اخلاق کا مربوط مجموعہ ہوتی ہے۔ شخصیت کی نشوونما کے 4 نظریات ہیں۔ ہر نظریہ کردار کے مختلف پہلو کو اجاگر کرتا ہے اور ہر ایک نظریے پہ مختلف مراحل پر زور دیتا ہے۔ یہ نظریات درج ذیل ہیں: پیاجے کا وقوفی نظریہ، کوبل برگ کا اخلاقی نشوونما کا نظریہ،
فرائڈ کا تحلیل نفسی کا نظریہ، ایرکسن کا نفسی معاشرتی نشوونما کا نظریہ، یا ہم دیکھتے ہیں پیاجے کا وقوفی نشوونما کا نظریہ۔ یہ نظریہ بچے کے بالغ پن سے بلوغت تک کی ذہنی وقوفی نشوونما پر روشنی ڈالتا ہے۔ اگرچہ یہ بعض لوگ بلوغت میں وقوفی مہارت میں بہتری پیدا کر لیتے ہیں، مگر پیاجے کے مطابق یہ وقوفی نظریہ بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ کولبرگ کا اخلاقی نشوونما کا نظریہ، پیاجے کے بعد جو دوسرے جو ماہر تعلیم ہیں یا جو بچے کی جو اس نے سماج کے متعلق جو نظریہ دیا ہے وہ ہے کولبرگ کا اخلاقی نشوونما کا نظریہ، تھیوری آف مارل ڈیولپمنٹ۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ بچے کے اخلاقی نشوونما کے متعلق کس طرح سے بیان کرتا ہے، یا وہ بچے کے اخلاقی نشوونما کے متعلق کیا تجویز یا آراء جو وہ پیش کرنا چاہ رہا ہے وہ کس طرح سے دے رہا ہے۔ تو اس کے بعد ہے فراڈے کے تحلیل نفسی کے مدارج، جو وہ بتائے گا کہ وہ بچہ اس میں تحلیل نفسی کے کن کی مدارج سے گزرتا ہے اور کن کن عمر میں اور کس کس سٹیج پر وہ کون کون سے مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ فراڈے اس میں متعلق کیا کہتا ہے۔ فراڈے نے بچوں کی نشوونما پر زور دیا۔ اس کے خیال میں اس کا تعلق وقوفی نشوونما کے بجائے شخصیت سے ہے۔ وہ شخصیت کے مختلف پہلو کی نشوونما کا انحصار جذبات پر ہے۔ ایرکسن کا معاشی نفسی نشوونما کا نظریہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر فراڈ کے نظریے پر منحصر ہے، لیکن یہ زندگی کی مشکلات کی نشوونما پر مرتکز ہے۔ اس میں فراڈے سے بھی زیادہ ابتدائی نشوونما شامل ہے اور اس کا تعلق بالغ نشوونما سے ہے۔ تو آئے اب ہم ڈیٹیل کے ساتھ پیاجے کا نظریہ دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک جو مختصر سا لیکچر اس موضوع پر دیا جا چکا ہے، لیکن یہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہاں اس کے نشوونما کے مدارج بیان کیے جا رہے ہیں، یہاں اس کے وہاں اس کے جو مدارج بیان کیے جاتے وہ اور طریقے سے تھے، لیکن یہاں جو ہے وہ اس کی جو سماجی شخصیت یا اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے سوشل میں وہ کس طرح سے اپنے احوال کو کرتا ہے، وہ اس سے لے کر دیکھتے ہیں۔ نشوونما کے مدارج، پیاجے کے خیال کے مطابق بچے کی نشوونما کے مختلف مدارج ہوتے ہیں، اس لیے ہر درجے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو اسی درجے کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے جو اس کی نشوونما کے مدارج ہوتے ہیں۔ حسی و حرکی نظریہ، پیدائش سے لے کر 2 سال تک پیاجے کے مطابق بچہ اپنے ماحول کو سمجھنے، سیکھنے، اس سے مطابقت پیدا کرنے کی ابتدا اپنے حواس خمسہ جسمانی حرکات سے کرتا ہے، جو شروع میں انعکاس یا شعوری طور پر ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ بار بار دہرانے کے باعث جسمانی حرکات میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ پیاجے کے نزدیک یہی انعکاس اور حرکی حرکات ذہانت کی بنیاد ہیں۔ ذہانت ان حرکات سے علیحدہ کوئی شے نہیں ہے۔ اس طرح پیاجے کے مطابق تمام دنیا کے بچے ایک جیسی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور وہ اپنی انعکاس اور حرکات صلاحیتوں کو برابر استعمال کرتے ہیں، پھر ان میں سے اختلافات ان کے ماحول کے مختلف ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ہر بچہ اپنے ماحول سے مطابقت کی کوشش کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی حرکات کو تشکیل دیتا ہے، مگر ظاہری اختلافات جتنے بھی ہوں، ہر بچہ اپنی پیدائش کے بعد ایک یہی سے عمل سے گزرتا ہے اور اپنی عمر کے ساتھ ساتھ ہر درجے کی خصوصیات رکھتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ بچہ ابتدا میں، یعنی جو بچے ہوتے ہیں جو ابتدائی ان کا شعور ہوتا ہے یا ابتدائی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس میں وہ ایک دوسرے سے مختلف حرکات کریں، تاہم کچھ چیزوں کو پک کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو پک کرنے میں تھوڑا سا سست روی کا شکار ہوتے ہیں، تاہم وہ ایک اسٹیج سے گزرے ہوتے ہیں، ان کا آئی کیو لیول، ان کا مینٹل لیول، ان کا حرکی اور ایسی جو احساسات ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں بچہ ایک منزل پھلانگ کر اگلی منزل میں چلا جاتا ہے، جیسے عام طور پر زبان میں ذہین بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اب تک جو ہم نے پڑھا اس کا تعلق پیدائش سے لے کر تقریباً 2 سال کی عمر کے درجے سے ہے۔ یہ پہلا درجہ حسی اور حرکی درجہ ہے، یعنی سینسری موٹر سٹیج کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے عمومی درجہ، پری آپریشنل سٹیج، یہ 2 سال سے 7 سال تک سیکھنے کا درجہ ہوتا ہے۔ یہ پری آپریشنل سٹیج ہوتا ہے، اس کو عمومی درجے کا نام دیا گیا ہے۔ پیاجے کے مطابق جو پری آپریشنل یا عمومی درجہ ہے اس میں 2 سال سے شروع ہو کر 7 سال کی عمر تک رہتا ہے۔ اس عمر کی خاص خصوصیت افعال کے ساتھ ساتھ زبان کا استعمال ہے۔ اس درجے میں بچہ انعکاس، حرکی افعال کے ساتھ ساتھ الفاظ اور ان کا مناسب سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔
الفاظ سیکھنے کا عمل بھی حرکات کے عمل کی طرح ہے، یعنی بچہ منہ سے غیر شعوری طور پر آوازیں نکالتا ہے جیسے بابا، ماما وغیرہ، جن سے کچھ آوازیں ماں باپ پسند کرتے اور بچے کے سامنے دہراتے ہیں، اور آہستہ آہستہ بچہ ان آوازوں کو اپنا لیتا ہے اور باقی آوازیں ختم کر دیتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے ماحول کے مطابق اپنے عمل میں تبدیلی پیدا کی۔ انجذاب کا عمل زبان کو سیکھنے میں بھی اسی طرح کارفرما ہوتا ہے جس طرح بچہ چوسنے کے عمل کو اپنے ماحول کی ہر چیز پر آزماتا ہے اور دودھ کی بوتل کے ساتھ اپنے ہر کھلونے اور اپنے ارد گرد نظر آنے والی ہر چیز کو اٹھا کر منہ میں ڈالتا ہے اور چوسنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح وہ ہر طرح کی آواز نکالتا ہے، یہاں تک کہ آوازوں کو ملا کر الفاظ اور بعد میں جملے بولنے کے قابل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے تجربے نے اس کو عمل میں یعنی انجذاب اور انجذاب و تفیق سے روشناس کروا دیا ہے۔ وہ اس عمل کو زیادہ خوبی کے ساتھ استعمال کرتا ہے، حرکی کی طرح آوازیں سکما بھی بے ربط اور انعکاس ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ بہت سی آوازوں کو اکٹھا کرنے کا عمل ان کو پسندیدہ آوازوں میں فرق بتا دیتا ہے اور بچہ پسندیدہ آوازیں زیادہ استعمال کرنے لگتے ہیں جو لفظوں اور جملوں کی صورت میں مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس کا تیسرا وہ جو درجہ ہے، یہ تیسرا جو سٹیج ہے وہ ہے مقرونی عملیاتی ذہانت کا درجہ۔ یہ درجہ جو پہلے پیدائش سے لے کر 2 سال تک، دوسرا 2 سال سے لے کر 7 سال تک، یہ تیسرا درجہ جو ہے یہ 7 سے 12 سال تک کا درجہ ہے۔ 7 سے 12 سال تک عمر کے بچے پیاجے کے مطابق مقرونی عملیاتی درجے یا منزل میں ہوتے ہیں۔ اس میں بچہ اب جو پہلے سے جو افعال وہ 7 سے 11 سال تک 2 سے 7 سال تک دے رہا ہوتا ہے، اب اس میں یعنی 7 سے 11 سال تک اس کی ان باتوں میں، اس کے سیکھنے کے عمل میں، اس کے جو کردار وہ ادا کر رہا ہوتا ہے یا جو چل پھر رہا ہوتا ہے یا جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اس میں کافی حد تک بہتری آ چکی ہوتی ہے۔ اب وہ بہت سی چیزوں میں فرق، بہت سی چیزوں میں ان میں وہ جو ہے ڈفرینس کو جان سکتا ہے اور وہ ان کے پر عمل بھی کر سکتا ہے۔ اس دور کی خصوصیات یہ ہے کہ بچہ ہر چیز سمجھنے کے لیے تجربات سے گزر کر سیکھتا ہے، خصوصاً ایسے افراد یا اصول جن کو کوئی منطق دلائل واضح کرتے ہوں۔ عمومی درجے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ بچہ بقا کے اصول کو نہیں سمجھ سکتا، اس عمر میں یعنی 8 سے 12 سال کی عمر کے بچے بقا کے اصول کو بخوبی سمجھنے لگتے ہیں، خصوصاً ان اشیاء کے متعلق جو ان کے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں، مگر بہت سے منطقی دلائل اب بھی ان کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، خصوصاً ایسے واقعات جن کو دیکھ کر یا ماحول میں بعض اشیاء کے آپس کے تعلق کو دیکھ کر اس کے کوئی نتیجہ خود کرنا یا کوئی فریضہ بنانا۔ اس خامی کو بڑی وجہ یہ ہے کہ اس عمر میں بچے ان واقعات کو ذہنی تصور نہیں کر سکتا جو اس کے سامنے رونما ہوتے ہوں۔ مثال کے طور پر اگر اس عمر کے بچے کو لکڑی اور دھات کی اشیاء دکھائی جائے اور کہا جائے کہ ان کے خیال میں کون سی اشیاء پانی میں تیر سکتی ہے تو وہ صحیح جواب نہیں دے سکے گا۔ اب اگر اس کو دھات، پتھر اور لکڑی کی بنی ہوئی اشیاء دی جائیں اور کہا جائے کہ ان اشیاء کو پانی میں ڈال کر دیکھو کون سی اشیاء تیر سکتی ہے، تجربے کے بعد وہ دے گا کہ لکڑی تیرتی ہے، مگر اس کے تیرنے کی وجہ یعنی کثافت اور ہجوم کے اصول نہیں بتا سکے گا، بلکہ صرف یہ کہے گا کہ پتھر اور لوہا اس لیے نہیں ڈوبے گئے کہ وہ بھاری تھے، لکڑی اس لیے تیرتی رہی کہ لکڑی ہمیشہ تیرتی ہے۔ اس طرح 12 سال سے کم عمر کے بچے تاریخ اور جغرافیہ میں لیکچر کے ذریعے بیان کیے گئے واقعات کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اس لیے عملی کام کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے یا بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا درجہ ہے منطقی عملیاتی ذہانت کا درجہ، 12 سال اور اس سے اوپر۔ اب ہم دیکھیں گے کہ بچہ جب 12 سال سے اوپر ہو جاتا ہے یعنی نیکسٹ سٹیج میں چلا جاتا ہے تو وہ کیا کیا کارنامے سر انجام دے سکتا ہے، وہ ان کو کس طرح سے سمجھ سکتا ہے اور پھر وہ ان کو کس طرح سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتا ہے۔ یہ ذہنی نشوونما کی بلوغت کا آخری درجہ ہے جو 12 سال اور اس کے اوپر شروع ہوتا ہے۔ اس درجے میں بچوں کے سوچنے کا عمل بڑوں کے سوچنے کے عمل سے ملنے لگتا ہے اور بچے الفاظ سمبل استعمال کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ضروری نہیں کہ تمام بچے ایک ہی رفتار سے ایک ہی عمر کا پختہ ہو جائیں۔ ہر بچہ اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے اور اسی مناسبت سے سیکھتا ہے اور منزل بہ منزل سوچنے اور عمل کرنے میں ترقی کرتا ہے، سیکھنے کے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، چنانچہ ایک ہی عمر کے بچے پختگی کے مختلف مراحل پر نظر آئیں گے، مگر ان میں سے ہر ایک بچہ ایک ہی ترتیب سے ترقی کرتا ہے، یہ ممکن نہیں۔ بچے پہلے کے دور کے فوراً بعد تیسرے دور میں آ جائے گا یا دوسرے سے چوتھے میں چلا جائے گا۔ اس دور میں یعنی جو بچے ہیں وہ تقریباً بالغ افراد کے ہم
پلہ یا ہمسر ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کے برابر ہو جاتی ہے۔ تاہم ابھی بھی یہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام بچے اس عمر میں ایک ہی طرح سے ہو، لیکن کچھ جلدی سیکھ لاتے ہیں، کچھ آہستہ سے سیکھتے ہیں۔ یہ تمام مراحل کو ترتیب کے ساتھ گزرنا ہوتا ہے۔ منطقی عملیاتی درجے کی خصوصیت یہ ہے کہ بچہ منطقی انداز میں سوچنے کے قابل ہو جاتا ہے اور لفظوں کے ہیر پھیر کو سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اسے کہا جائے کہ انسان گوشت کھانے والا جانور ہے، بلی کتا شیر بھی جانور ہیں، بلی کتا شیر بھی گوشت کھانے والے جانور ہیں، بلی کتا شیر بھی انسان ہے، تو بہت سے بچے اس دلی کو غلطی کو سمجھ لیں گے۔ اس طرح غلط منطق حساب کے سوالات وغیرہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تاریخی ادوار کا موازنہ موجود حالات سے کیا جا سکتا ہے، مگر جیسا کہ پہلے کہا چکا ہے کہ ابھی کئی بچوں کو عمر کے اس دور میں مشق نہ کر سکے ہوں، وہ شاید کبھی اس کے درجے کو نہ پہنچ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان معاشرے میں یا معاشرے کے ان طبقات میں جہاں افراد محنت مزدوری میں زیادہ وقت گزارتے ہیں اور زبان کا استعمال ضرورت کے مطابق کرتے ہیں، ان کے بچے لفظی پیچیدگیوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ ذخیرہ الفاظ اور ان کا استعمال اعلیٰ درجوں کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال زیادہ عمر کے بچوں کو بھی حقائق کے مشاہد اور لیبارٹری کے تجربات کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ جتنے زیادہ تجربات کریں گے اتنے ہی ان کے سوچنے اور سیکھنے کی اہلیت بڑھے گی، ورنہ وہ صرف اندازوں اور رٹے کی مدد سے پاس ہوں گے۔ پیاجے نے خیال ظاہر کیا ہے کہ تعلم نشوونما کا ایک عمل ہے۔ پیاجے کے خیال میں وقوفی نشوونما، ذہنی نشوونما اور ذہانت کی نشوونما کم و بیش مترادف ہیں۔ ذہانت کردار کا ایک حصہ ہے کہ کردار فرد کا ماحول کے ساتھ تعامل کا انعکاس فعل ہے۔ ایک ذہین کردار سے مراد جذب کرنا اور مطابقت قائم کرنے میں توازن۔ انجذاب: پیاجے کے مطابق بچے کی حرکات مثلاً پکڑنے کا عمل اور چوسنے کے عمل میں باہم کوئی ربط نہیں ہوتا۔ یہ دو حرکات علیحدہ علیحدہ محسوسات ہیں جن کو وہ سگما کا نام دیتا ہے۔ 1 سال سے کم عمر کے بچے میں اس طرح کے بہت سے سگماز بنتے رہتے ہیں جن کا تعلق بچے کے سننے، دیکھنے اور دیگر حواس سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ماں کے ہاتھوں کا لمس یا ماں کے چہرے کا بصری خاکہ وغیرہ آہستہ آہستہ ان میں علیحدہ علیحدہ محسوسات یا سگماز کو اٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کو پیاجے انجذاب کا نام دیا گیا۔ مثلاً جب بچہ کسی کا چہرہ اپنے اور اوپر جھکا ہوا دیکھتا ہے تو جو جواباً مسکرا دیتا ہے، یا اس کو آواز دی جائے یا جھنجھوڑا جائے، یا اس کو اپنے سر اور چہرہ آواز کی طرف موڑ دیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں اس کے ساتھ جتنا زیادہ تحمل کیا جائے گا تو وہ اسی طریقے سے آپ کو اس کے مطابق رسپانس دے گا۔ یہ جو سگماز بچوں میں بنتے رہتے ہیں یہ اس کے خیالات، اس کے تصورات اور اس میں ابھی وہ فرق نہیں کر پا رہا ہوتا، لیکن تاہم وہ اس کے ذہنی نشوونما میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، جن کو سامنے رکھ کر وہ اپنے دماغ میں جو مختلف افعال ہوتے ہیں ان کو سر انجام دیتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں۔ ذہن کے اور شعوری طور پر یہ ایک اہم پیچیدہ عمل ہے، کیونکہ بچہ معلومات کے علیحدہ علیحدہ ٹکڑے صرف ایک ہی ترتیب سے نہیں جوڑے جاتے بلکہ ان کے ملاپ سے بہت زیادہ مرکب بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچہ کے ارد گرد کے ماحول میں آوازوں کو لے لیجیے، اس میں لوگوں کے چلنے پھرنے اور باتیں کرنے کی آوازیں بھی ہوتی ہیں، دروازے بند کرنے اور کھولنے کی آوازیں، برتنوں کے کھڑکنے اور فرنیچر کو ہلانے چلانے کی آوازیں بھی ہوتی ہیں جو بچے کے ذہن پر مخصوص انداز میں ریکارڈ ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ بچہ ان تمام آوازوں میں سے ماں کی آواز اور بعد میں ان کے قدموں کی آواز پہچان لیتا ہے۔ جب ماں کمرے میں آئے تو رو کر ہاتھ پاؤں ہلا کر ماں کی طرف اپنی توجہ مبذول کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح بچہ سیکھنے کے ایک طویل عمل سے گزرتا ہے جس میں پہلے مختلف آوازیں ریکارڈ ہوتی ہیں۔ ان آوازوں میں سے محفوظ آوازیں یعنی ماں کے قدموں کی آواز علیحدہ پہچانی گئی اور اس کے ساتھ جو حرکات جیسے آواز نکالنا، ہاتھ پاؤں ہلانا یا شامل ہوتے ہیں، یعنی مختلف موقعوں پر سیکھی ہوئی حرکات ایک دوسرے میں جذب ہو کر ایک مربوط شکل نمایاں ہوگی جو بچے اپنے ماحول کے مطابق اپنی ذات کو منوانے کا ایک ذریعہ ثابت ہوگی۔ مطابقت سے مراد عنصر کی پرانی اسکیم میں تبدیلی یا اضافے سے ایک نئی اسکیم کا تعامل ہے جو نئے نظریات کے لیے زیادہ مناسب ہو۔ مطابقت ہے، مثال کے طور پر ایک بچہ ماں کے دودھ کو چوسنے کی عادت سے واقف ہوتا ہے تو پھر جو بھی چیز جیسے نپل، پنسل، کھلونا وغیرہ اس کے ہاتھ میں آ جائے اسے منہ میں ڈال کر چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ بچہ کے کردار میں یہ تبدیلی دودھ کے علاوہ دوسری چیزوں کو چوسنا مطابقت کہلاتا ہے۔ بچہ اسی وقت جذب کرتا ہے جب وہ پرانے تصورات کوئی بنیادی نئے تصورات حاصل کر لیتا ہے۔
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کے لیے بہت فروٹفل ثابت ہوگا۔ یہ لیکچر اور اس طرح کی اور ویڈیو لیکچر دیکھنے کے لیے پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل آر دا ایجوکیٹر اینڈ شیئر ود یور فرینڈ اینڈ فیملیز۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔